يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لائق صدر احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، شان، عزت اور اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا بہترین اسوہ، نمونہ اور پیمانہ عطا کیا، رب کی بندگی کا انداز بتایا، رب کی غلامی کسے کہتے ہیں یہ سبق پڑھایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے 3 سوالات کیے تھے: اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ ان 3 سوالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اس بات پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ان 6 باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا۔ ان 6 باتوں میں سے آج ایک بات ہم اس خطبے میں سنیں گے کہ جس میں مجھے اور آپ کو شریعت اسلام کس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ شریعت اسلام تقدیر کے ایمان سے متعلق کیا گفتگو کرتی ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تقدیر پر ہم ایمان لائیں گے تو یہ ایمان میری اور آپ کی زندگی میں کیا خیر اور بھلائیاں لائے گا، اس ایمان کے فوائد کیا ہیں۔ تو دیکھیے، بنیادی طور پر آپ یہ بات جان لیں کہ تقدیر پر ان 6 باتوں میں سے ایک بات تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ اگر کوئی انسان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، تقدیر کے خیر یا تقدیر کے شر سے متعلق ایمان نہیں لاتا،
تو اس کا شمار مسلمانوں میں سے نہیں کیا جائے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ہم احد پہاڑ کے برابر جو کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے، اور اگر کسی کے پاس اتنا سونا آ جائے تو کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سوچے گا؟ اگر آ بھی جائے اور خرچ بھی کر دے، اس کے باوجود مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کا، اس کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک پیسہ بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور اسی حدیث میں، اسی اثر میں آگے انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر تم اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر مر گئے تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے، جہنم میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ تقدیر پر ایمان ہے، یہ تقدیر پر ایمان کی اہمیت ہے۔ تقدیر پر ایمان کہتے کسے ہیں؟ بنیادی طور پر آپ یہ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جتنی مخلوقات ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں، ذرہ ذرہ اس کائنات میں پھیلا ہوا، ذرہ ذرہ اس کائنات کی مخلوق، جانور ہو، جرید ہو، پرند ہو، یہ ہوائیں، پیڑ پودے اور پہاڑ، انسان یا جنات یا کسی بھی طرح کی مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان تمام مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے تعلق سے لکھوا دیا، سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی کہ کس کو کیا کرنا ہے، کس کی زندگی میں کتنا رزق آنا ہے، کس کو کب موت آنی ہے، کون کس شکل کا پیدا ہوگا، کس کے اعمال کیسے ہوں گے، کون گنہگار ہوگا، کون فاحش ہوگا، کون نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے، اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھوا دی۔ تو اللہ نے جو علم لکھوایا، اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھایا ہوا اسی علم کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم حکمتوں سے بھرا ہے، حکمتوں بھرے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس بندے کی تقدیر لکھتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ جو اندازہ رب نے لگایا علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر، اسی علم اور حکمت کی بنیاد پر رب کے لگائے ہوئے اندازے کا نام تقدیر ہے۔ اب دیکھیں، میں اور آپ اپنی زندگی میں جائزہ لیں، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر روزانہ انگنت مل رہی ہیں، ان نعمتوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل، ایسا احسان ہمارے ساتھ ہے کہ اگر ہم سرسری طور پر نظر ڈالیں تو ہم کو ایک خوشحال گھرانہ ملا ہے، ہم کو سکون دینے والی بیوی ملی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد ملی ہے، بہترین سواری ملی ہے، نہ ستانے والا پڑوسی ملا ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو رب کی طرف سے مجھے اور آپ کو حاصل شدہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر ایک تقدیر پر ایمان رکھنے والا یہی کہے گا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ جو نعمتیں حاصل ہیں مجھے، یہ اللہ کے فضل سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور اللہ کی دین ہے، یہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا کہے گا۔ اور وہیں اگر ہم اس زندگی کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، جو حوادث، جو حادثات، جو پریشانیاں، جو واقعات ہماری روزانہ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، ہم ہماری زندگی الجھنوں کا شکار ہے، ہمارے کاروبار حادثات کا شکار ہیں، ہمارے ڈھنگ سے چلنے والے کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارا چہیتا بھائی انتقال کر جاتا ہے، ہماری زندگی میں ہماری چہیتی بہن وفات پا جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے ان کی نوجوان اولاد چل بستی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات اور حادثات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جان کا نقصان ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، مدتوں کوشش کرنے کے بعد حمل ٹھہرا تھا، اور وہ حمل بھی ٹھہرا کہ نومولود کا انتقال ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری آزمائشوں سے ہر انسان گزرتا ہے۔ اب کبھی کسی کی اولاد ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہونے کے بعد اس کی طبیعت اس قدر آپ کے لیے پریشان کن بن جاتی ہے کہ آپ کو تقدیر پر ایمان کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو جو مومن ہوگا وہ ان تمام باتوں پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کرے گا،
رب کی طرف راضی ہونے کا، رب کی طرف راضی ہونے اور رب اس کی مرضی سے، رب نے جو ہمارے حق میں فیصلہ لکھا اس سے راضی ہونے کے بارے میں کہے گا۔ تو دیکھیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو اپنی وفات کے وقت یہ نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک۔ بیٹا دیکھو، تم ایمان کی حقیقت کو اسی وقت پا سکتے ہو جب تم اس بات پر یقین رکھو کہ جو چیز تم کو ملنے والی ہے وہ اس چیز کو ملنے سے تم کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو چیز تم سے روکنے والی ہے، تم کو نہیں ملنے والی، تم کو حاصل نہیں ہونے والی، ایسی چیز تم کو کوئی دینا چاہے، پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتا۔ اور آگے کہا اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں اپنے موت کے وقت، جو کوئی اس عقیدے کے خلاف مر جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے حسن قرار صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت جس میں تقدیر پر ایمان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور تقدیر پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے کتنی خطرناک وعید ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والا، ایک مومن اپنے دل میں ایمان کی چاشنی، لذت اور مٹھاس اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہر فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرے گا۔ اس کے تعلق سے اس کی زندگی میں پیش آنے والے وہ واقعات جو اس کے لیے خوشی کا سبب بنے، جو اس کے لیے خیر کا باعث بنے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی اس نیکی پر شکر ادا کرے گا، تو ایسا بندہ حقیقی ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا سکے گا۔ ہم آج کل اپنی زندگیوں میں باقاعدہ بہت سارے معاملات میں ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کی کمی اور ایمان کی خلا محسوس کی جاتی ہے۔ اس ایمان کی کمی کو دور کرنے کے لیے، اس ایمان کی خلا کو پُر کرنے کے لیے تقدیر پر ایمان لانا ہوگا۔ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کی کمی کا علاج ہے۔ اگر ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہتے ہیں، تو تقدیر پر کما کو ایمان لانا ہوگا۔ اللہ نے ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ لکھا، چاہے وہ فیصلہ ہمارے معاملات میں خیر سے متعلق ہو یا ہماری زندگی کے شر سے متعلق ہو، ہر فیصلے پر اگر ہم رب کی رضا، رب کی تقدیر، رب نے ہمارے حصے میں جو قسمت لکھی اس پر سر جھکائیں گے، رضامندی اپنائیں گے، تو ہمیں حقیقی ایمان کی چاشنی اور لذت ملے گی، جس سے آج ہمارے دل خالی ہیں۔ ہم اپنے تعلق سے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کمی ہے، اتنے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اتنے روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کی کمی نظر آتی ہے۔ اپنے تعلق سے جب ہم سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو معاملات رونما ہوتے ہیں، جو شب و روز ہم گزارتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کہیں ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے حصے میں لکھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کل کیا ہوگا اس بات سے پریشان رہتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، کل انٹرویو ہے، انٹرویو میں سلیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، نیا کاروبار سیٹ کرنا ہے، چلے گا کہ نہیں چلے گا، پاسپورٹ بنانے جانا ہے، بنے گا کہ نہیں بنے گا، ایسی ہزار قسم کی چیزوں کو لے کر کل کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مومن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان کی چاشنی اور لذت اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو رب کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ کل تک اچھا ڈھنگ سے چلنے والا کاروبار آج نہیں چل رہا، کل ہم نے کچھ ہزار روپیوں کی کمائی کی، بہت سارا مال ہم نے کمایا، آج صبح سے کسٹمر دکان میں نہیں آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان مسائل اور ان اسباب کو تلاش کرنا چھوڑ دیں اور اپنے تجارت کو بہتر بنانے کے لیے جو اسباب ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ آپ رب کے فیصلے سے ناراضگی کے جملے کہیں، رب کے فیصلے سے آپ ناراض ہوں، رب نے جو تقدیر آپ کے حق میں لکھی اس کو ماننے سے آپ کترائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں جو تقدیر لکھی، جتنے مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب اور ان تمام مذاہب کے ماننے والوں میں اسلام ہی وہ واحد اور تنہا مذہب ہے جو اس کی خاصیت اور خصوصیات میں سے بھی ایک ہے کہ تقدیر پر ایمان۔ بندے کی پیدائش سے 50,000 بندے کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے لکھ دیے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی اور مذہب میں اس عقیدہ قدر کی تعلیم نہیں دی گئی۔ تقدیر پر ایمان اور تقدیر میں وہی ہوتا ہے جو رب نے لکھ دیا ہے۔ یہ معلومات، یہ تعلیم اور یہ تقدیر کا ایمان کا باب
کسی اور مذہب اور دھرم میں نہیں ہے، یہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے۔ تقدیر پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو رب نے ہمارے حق میں جو حکمتوں میرے فیصلے کیے ہیں، تقدیر پر ایمان بندے کے اندر رب کے فیصلوں سے راضی ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ، عظیم المرتبہ، ایمان میں مضبوط پہاڑوں جیسا ان کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو، چھوٹا بچہ تھا، وفات ہو گئی، ان کے شوہر گھر میں موجود نہیں ہیں، ان کے شوہر سفر پر تھے، جب واپس آتے ہیں تو اپنے شوہر کے سارے کام انجام دینے کے بعد، ان کے واجب حقوق ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر سے یہ پوچھتی ہیں، یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت، اے ابا طلحہ، ابو طلحہ، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ کوئی کسی کو کوئی عاریہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، عاریہ دیتا ہے، کوئی ایسی چیز رکھنے کے لیے دیتا ہے، اور رکھنے کے دینے کے بعد فطلبوا عاریتهم، واپس طلب کرتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ ابو طلحہ نے کہا الہم ان یمنعوہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان کا جو انہوں نے ہمارے پاس رکھی امانت تھی اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، ان کو منع کر دیں گے۔ ابو طلحہ نے کہا قال لا، ہم ان کی امانت ان کو واپس دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے شوہر سے، تب آپ اپنے اولاد کے تعلق سے آپ نے رب کے پاس ثواب کی امید رکھی ہے۔ ایک نیک جلیل القدر، ایمان سے بھرا ان کا دل، ایسی صحابیہ اپنے شوہر کو تقدیر پر ایمان یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو جس انداز سے گفتگو کی، سمجھایا اور بتایا، بچے کا انتقال ماں پر کتنا گرم گزرتا ہے، مدت حمل، پھر ولادت، پھر رضاعت، یہ سارے مسائل سے گزر کر وہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس کا بچہ اس کی زندگی میں انتقال کر جاتا ہے، تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ ایسا گزرنے کے باوجود جب اپنے شوہر کو اس قدر ہمت اور حوصلے کی گفتگو کر رہی ہیں، ان کو سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، رب کی مرضی تھی، یہ رب کا دیا ہوا بچہ تھا، رب نے لے لیا، تو ہمیں رب کی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ رب کی تقدیر پر اگر ہم راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں گے، اور یہ اگر ہم سر جھکائیں گے، صبر کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو ہمیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے صبر کا بدلہ کیا رکھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ مصیبتوں پر صبر کر کے تقدیر پر ایمان لائیں گے تو ان کو اتنا اجر دیا جائے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں جب ہم جائزہ دیتے ہیں تو یہی ساری باتیں ہیں کہ ایسے حادثات، ایسے نقصانات جن سے ہم دو چار ہوئے، اس کے تعلق سے اٹکلیں لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو ایسا، فلاں نے ایسا کیا تو اس کے بدلے میں ایسا ہوا۔ یہ ساری باتیں آپ رب کی تقدیر پر کلام کر رہے ہیں۔ رب نے آپ کے حق میں حکمت اور علم کی بنیاد پر ایک فیصلہ لکھا، اسی فیصلے کے مطابق وہ معاملہ انجام پائے گا، اور ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، فلاں کو فلاں ہونا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ آپ کے اندر تقدیر پر ایمان میں نقص ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اسی کمی کو دور کرنے کے لیے تقدیر پر ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان کے لیے 4 بنیادی باتوں کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات یہ جان لیجیے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن جب معاملہ اور حادثہ اور واقعہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تو ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے ادبات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، دل کی گواہی کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، فلاں وقت نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کوئی حادثہ سڑک پر پیش آتا ہے تو 1000 لوگ 1000 قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ غور کیجیے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان کی باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں، مان لیں کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کی تخلیق کے ساتھ دوسری بات جو جاننی ہے وہ یہ کہ ان ساری چیزوں پر اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کی مشیت چلے گی، اللہ کا سکہ اور اللہ کا قانون چلے گا۔ انسان کی کوئی بس نہیں ہے، انسان جو چاہتا ہے، انسان جو کرتا ہے وہ بھی رب کی مرضی سے، وہ بھی رب ہی کا، وہ بھی رب کی تخلیق ہے۔ انسان بھی اور انسان کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ رب کی مرضی، رب کی تخلیق ہے، پھر رب کی تخلیق کے بعد یہ ساری کائنات رب کی مشیت پر چلتی ہے، اور رب کی مشیت کے ساتھ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا دیا ہے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کہ میں اور آپ یہ بھی جان لیں کہ ان ساری باتوں کا ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم وہی جانتے ہیں جس کا ہمارے رب نے ہم کو علم دیا۔
اور ہمارا رب ہر چیز سے باخبر ہے. وہ علام الغیوب ہے. وہ دل کی پوشیدہ چیزوں کو ہمارے اندر نفس میں پیدا ہونے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. ہر انسان کے تعلق سے ہر طرح کا علم رب کو حاصل ہے. اللہ کا علم، اللہ کی مشیت، اللہ کی تخلیق، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لکھا دیا ہے کتابت. ان 4 چیزوں کا نام تقدیر پر ایمان ہے. یہ 4 چیزیں اگر ہمارے پاس درست پیمانے سے ہم قبول کریں گے اور اس کے مطابق ایمان لائیں گے تو ہم تقدیر پر واقعی معنوں میں ایمان لائیں گے. اور اگر واقعی معنوں میں تقدیر پر ایمان لائیں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. اگر بے شمار فوائد کی طرف ہم دیکھیں گے تو 2-4 فائدے میں آپ کو بتاؤں. تقدیر پر ایمان لانے سے بندہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے. بے نیازی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَرْزِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے آپ کو ملے گا. آپ کی قسمت میں جتنی روزی، جتنا رزق اللہ، جتنا مال اللہ نے لکھا آپ کو ملے گا. آپ کا کوئی کاروباری پڑوسی آپ کا وہ مال نہیں کھا سکتا. آپ کا کوئی پڑوسی آپ کا وہ مال نہیں لے کے جا سکتا. آپ کا اپنا سگا بھائی وہ مال لے کے نہیں جا سکتا. اللہ نے آپ کے حصے میں جو تقسیم لکھی ہے، جو اللہ نے آپ کے حصے میں جو قسمت لکھی ہے وہ آپ کو ملنا ہے. اس بات پر یقین بندے کے اندر آئے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ تمام لوگوں میں بے نیاز ہو جائے گا. وہ لوگوں کے سامنے مانگتا نہیں پھرے گا. لوگوں کے سامنے مانگنے کی ضرورت اس کو ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی. وہ تمام لوگوں سے اپنی حاجت رکھنے کے لیے بے نیاز ہو جائے گا. رب کے دربار میں حاضری لگائے گا. رب کے پاس مانگے گا، انسانوں سے بے نیاز ہوگا. تو بے نیازی مجھے اور آپ کو تقدیر پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ ہے. آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے مسائل سے پریشان ہیں. ڈپریشن کا کوئی شکار ہے، انزائٹی سے کوئی دو چار ہے، ٹینشن کسی کی زندگی سے باہر نہیں نکلتا، الجھن اور پریشانیوں کی زندگی، الجھن اور پریشانی سے وہ روز گزرتا ہے. اس کی زندگی مسائل کا جنگل بن چکی ہے. ایسی تمام چیزوں میں ہم یہی دیکھیں گے کہ بندہ رب کی تقدیر پر راضی ہوگا تو اس کے لیے زندگی گزارنے میں آسانیاں ہوں گی. وہ ان تمام پریشانیوں سے، ڈپریشن سے باہر آئے گا کیونکہ وہ اپنے تعلق سے یقین رکھے گا کہ اللہ نے میرے حق میں لکھ دیا ہے، میں لاکھ چاہوں تو نہیں بدلنے والی. تو اللہ نے جو چاہا اس فیصلے پر میں اپنے رضامندی کا اظہار کروں. اللہ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا میں راضی رہوں. یہ ایمان والے کی پہچان اور علامت ہے. اگر ہم رب کی تقدیر پر راضی نہ ہو کر ٹینشن پر ٹینشن لیے جائیں تو بدلنے والا کچھ نہیں ہے. وہی ہونے والا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایسی بے قراری کی زندگی گزاریں گے، بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی گزاریں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں کیسے خوشی پہنچا سکتی ہے؟ خوشی تو ہمیں اسی وقت ملتی ہے، انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جن چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے تقدیر اور قضاء اور قدر کا معاملہ لکھ دیا. خوشی، اصل خوشی انسان کی تقدیر، انسان کے قضاء اور قدر کے فیصلے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ خوشی کا فیصلہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس رضامندی کا اظہار کریں، ہم خود اطمینان کی زندگی گزار سکیں گے. کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، دیکھیے ابان بن عثمان رضی اللہ، ابان بن عثمان راوی حدیث ہیں. یہ ایک حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. ایک راوی جو حدیث سنا رہا ہے، یہ حدیث ابان بن عثمان ان کو حدیث سنا رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی جائے گی. یہ دعا صبح شام کے اذکار میں سے آتی ہے. اس دعا کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اس دعا کو یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھ کے پڑھے گا، اس کو کوئی آسمان اور زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکے. رب کا نام لے کر جو یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ حدیث ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں. راوی سننے والا جس کو سنا رہے ہیں، وہ سننے والا ان کو دیکھتا ہے غور سے. حدیث سنانے والے کو ان کو فالج ہوا تھا، وہ پیرالائز ہوئے تھے. لقوا جس کو کہتے ہیں نا پیرالائز، یہ اس کا شکار تھے. ابان بن عثمان ان سے کہتے ہیں جو میں حدیث سنا رہا ہوں وہ ایز اٹ از ایسی ہی ہے جیسے میں تم کو سنا رہا ہوں. اب تم جس کے تعلق سے غور سے دیکھ رہے ہو کہ میری جو حالت بنی ہوئی ہے، میں جو پیرالائز ہوا ہے، فالج ہوا ہے، یہ میں نے ایک دن کی دعا پڑھنے سے پہلے لیا تھا. تو اللہ نے اپنی تقدیر جو لکھی میرے ہاتھ میں وہ پوری ہو گئی. اللہ نے جو میرے ہاتھ میں تقدیر لکھی وہ پوری ہو گئی. تو سنانے والے کو یقین ہے
کہ اگر میں پڑھ لیتا تو مجھے اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی. اس دن جس دن مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی میں نے اس دن دعا نہیں پڑھی تھی. یہ تقدیر پر ایمان ہے, یہ تقدیر پر ایمان ہے. سلف صالحین اور صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا کرتے تھے, وَلَوِ اجْتَمَعْتُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ. اگر پوری کی پوری امت مل کر تم کو کسی بات کا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, لیکن وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جس کا اللہ نے تمہارے ہاتھ میں لکھ دیا. اگر پوری امت مل کر, دیکھیے ایک طرف پوری امت ہے, ایک طرف ایک انسان ہے اور اس کا مختصر سا فائدہ ہے, حقیقی انسان اس دنیا میں ختم ہونے والا فائدہ ہے. پوری امت مل کر ایک انسان کو ردی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات میں جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے. تو یہ یقین ہونا چاہیے. اگر یہ تقدیر پر ایمان ہوگا تو ہمارے اندر لوگوں کا جو ڈر اور خوف ہے نکل جائے گا. یہ تقدیر پر ایمان کا ایک فائدہ ہے. ہم نڈر ہو کر خالص اللہ کا ڈر لے کر زندگی گزارنے والے ہوں گے. لوگوں کا خوف, لوگوں کی دہشت, یہ آج ہندوستانی ماحول جن باتوں سے تبدیل ہو رہا ہے, جیسا ماحول کے لوگ بنا رہے ہیں, ان باتوں میں اگر ہم تقدیر پر ایمان رکھیں گے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. ہمارا اتنا ہی نقصان ہم کو پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھا ہے. وہی فائدہ ہم کو حاصل ہوگا جو فائدہ اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں لکھا. یہ تقدیر پر ایمان کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. دیکھیں, تقدیر کے فائدوں میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ بندہ حسد سے بچے گا. حسد جنن کو کہتے ہیں. اتنی انتہائی خطرناک گناہ ہے, موبقات, ہلاک کر دینے والے, اپنے ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والے, جہنم کا شکار بنانے والے یہ گناہ ہے حسد. تقدیر پر جو بندہ راضی نہیں رہے گا, تقدیر پر جو بندہ حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لائے گا, وہ حسد کا شکار ہوگا. بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے, پڑوسی دوسرے پڑوسی سے حسد کرتا ہے. میں نے ایک گھر بنا لیا تو دوسرے مجھ سے حسد کرتے ہیں. میرا کاروبار ترقی کی راہ پر چلا ہے تو دوسرے حسد کرتے ہیں. ایسی تمام چیزیں آپ اپنی زندگیوں میں غور کر کے دیکھیں جو جن کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے وہ حسد اور جلن کا شکار ہوتے ہیں. حسد ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. حسد ہمارے گناہوں کو برباد کر ہمارے لیے ایسی گناہوں کا سبب ہے جو جہنم کو لے جانے والا ہے. تو اس وجہ سے تقدیر پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو حسد اور جلن کا شکار نہیں ہوں گے. تقدیر کے ایمان کے فوائد میں سے تمام فوائد تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقدیر پر کما ہم لوگ ایمان لانے, اللہ نے جو ہمارے حق میں خیر اور شر کی تقدیر لکھی ہے اس پر ایمان لانے اور اسی کے مطابق اللہ کے ساتھ رضامندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.